الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ تکاثر کی آیت نمبر 8 میں ایک بڑی آسان اور ایک بڑی اہم بات بیان فرماتے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ہم ان سے سوال کریں گے جو نعمتیں ہم نے انہیں عطا کی ہیں۔ اللہ مالک العلام نے جو نعمت مجھے اور آپ کو عطا کی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری جواب دہی کا ذریعہ ہے۔ کوئی شخص اگر یہ گمان کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جس طرح مرضی زندگی گزار لوں، میری کوئی بات پرس نہیں ہوگی، تو اس کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے اس بات کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت صحابہ کو بیان کی تو صحابہ میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو دو اسودین پہ گزارا کرتے تھے۔ اسود عربی زبان کے اندر کہتے ہیں کالے کو، اسودین اس کی تسنیہ ہے، یعنی دو کالی چیزیں، ایک کھجور اور ایک گھڑے میں رکھا ہوا پانی، کہ جب گھڑے میں رکھے پانی کو ڈھانپا جائے تو وہ بھی کالگی مائل شباہت ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، ہم ان دو اسودین کی بابت بھی سوال ہوگا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی بابت جواب دہی ہونی ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم احاطہ کریں، سیرت کا ہم مطالعہ کریں، آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں، لیکن آپ نے پوری عمر کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ کوئی ایک ضعیف، کوئی کمزور روایت کسی صحابی کا قول نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں میں اتنی زکوٰۃ دی، مال میں اتنی زکوٰۃ دی، سونے چاندی میں اتنی زکوٰۃ دی۔ زکوٰۃ دینا تو دور کی بات ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال یہ تھا، اماں عائشہ صدیقہ مطہرہ فرماتی ہیں دو ماہ گزر جاتے ہمارے گھر اسودین پر گزارا ہوتا۔ یہ بات نہیں ہے کہ دین میں دنیا کے اوپر محنت کرنا، دنیا کا مال بنانا حرام ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی فعل یہ تھا کہ آپ کے پاس جو مال آتا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے، صدقہ ادا کر دیا کرتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عصر کی نماز صحابہ کو پڑھائی، وہ نماز پڑھا کر نماز کے اختتام پر آپ فوری طور پر اپنے حجرے میں چلے گئے۔ صحابہ پریشان ہوئے، اللہ کے نبی نے کبھی یہ معمول نہیں کیا کہ صحابہ کے کندھے پھلانگتے ہوئے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے اس بات سے منع کیا ہے کہ نمازیوں کے کندھے پھلانگے جائیں، اس کو ناپسندیدہ کہا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ نے عرض کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو یہ عمل کرتے دیکھا ہے، آج سے پہلے یہ عمل آپ نے نہیں عطا فرمایا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران مجھے یہ خیال آیا کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہے جو صدقے کے لیے ہے، اور میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ ایک رات بھی محمد کے گھر میں گزارے۔ اتنی زیادہ ترغیب ہے مال خرچ کرنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو تربیت ملتی ہے نا، ضرورت کے مطابق مال بناؤ، اثاثے بناؤ، اور زائد مال جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تم لوگ اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ عرض کر رہے کہ اللہ کے رسول، ہم اپنے وارثوں کے مال سے کیسے محبت کرتے ہیں؟ ہمیں بھی یہ جملہ کوئی بیان کرے نا کہ تم اپنے بچوں کے مال سے محبت کرتے ہو، تو ذہن میں سوال آئے گا کہ ابھی تو میں زندہ ہوں، مال تو میرا ہے، گھر میرا ہے، سواری میری ہے، نقدی باغات جائیداد فصلیں میری ہیں، بچوں کا مال کیسے ہو گیا؟ وہ تو میرے مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ تمہارا مال ہے، اور جس مال کو تم بچا کے رکھتے ہو جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے وارثوں میں تقسیم ہوگا وہ تمہارے ورثاء اور بچوں کا مال ہے، تم اس کی فکر کرتے ہو۔ اور حقیقی مال وہی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ تو عزیز سامعین، جتنی مرضی دنیا میں محنت کرنی ہے کریں،
ولا تنسا نصیبک فی الدنیا، اللہ منع نہیں کرتے اچھی رہائش اختیار کریں۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول ہم اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھی سواری رکھتے ہیں، اچھی رہائش ہے، تو کیا یہ چیزیں تکبر میں آ جاتی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اللہ خوبصورت، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو جھٹلائے، اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ سمجھ آ گیا، وہ ٹھیک ہے جی یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اپنے معاملات کو بھی تو دیکھنا ہے نا، اپنے گھر بار کو بھی تو دیکھنا ہے نا۔ یہ انسان انکار نہیں کر رہا ہوتا بلکہ جھٹلا رہا ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا انکار کرنا، جی میں بات نہیں مانتا، ایک ہم جیسے لوگ ہیں جی ٹھیک ہے اللہ کا قرآن سچا ہے، نبی کا فرمان سچا ہے، لیکن کیا کریں، بچوں کے معاملات ہیں، گھروں کے معاملات ہیں، گھرداری باہرداری دیکھنی ہوتی ہے، یہ جھٹلا رہے ہوتے ہیں ہم۔ اور اس کو اللہ کے رسول نے تکبر کہا۔ حق آنے کے باوجود، مسئلہ قرآن کی آیت کوئی حدیث آنے کے باوجود اپنی کوئی نئی بات کر دے، یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے اور فرمایا کہ جو لوگ متکبرین ہیں میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب پہلا کیا دیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں وہ چونٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے، وہ لوگوں کے پاؤں میں مسلے جائیں گے۔ یہ جو لوگ اپنے تھوڑے سے مال کی پھوپھا کرتے ہیں نا، چار پیسے آ جائے تو لوگوں کی خامیاں نکالنے شروع کر دیتے ہیں، ان کو دبانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگوں کو آئینہ دکھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اپنی مطلب کی حدیثیں یاد ہے، دیکھیں جب آئینہ دکھا رہے ہیں، اس حدیث کا مصداق کیا ہے؟ آئینہ دکھانے سے مراد کیا ہے؟ ایک مومن مسلمان دوسرے مومن کی اصلاح کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کی خیر خواہی میں لگا رہتا ہے، اس کو تانا نہیں دیتا، اس کو دباتا نہیں ہے، چار لوگوں میں کھڑے ہو کے بے عزت نہیں کرتا۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، اور جو اس میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اللہ کے نافرمانوں میں، ناپسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے، دوپہر کی شدت تھی گرمی کی، آپ بھوک کی وجہ سے نکلے، دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے ہیں، انہوں نے تذکرہ تو نہیں کیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے سے پہچان لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، پوچھا عمر کیوں آئے ہو؟ دوپہر کی گرمی میں کوئی نکلتا نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول بھوک کی شدت ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے گھر سے باہر آ گیا، وہ شاید کوئی بندوبست ہو جائے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو برا بن عازب کے باغ میں چلتے ہیں۔ ایک صحابی تھے انصاری، ان کے باغ میں تشریف لے گئے، پتہ چلا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ اب ان کے باغ میں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، وہ جب واپس آئے تو ان کو پتہ چلا اپنی زوجہ سے، تو وہ بڑے خوش ہوئے، وہ جا کر پانی کنویں کا اور کھجوریں لے کے آئے، پیش کیں، انہوں نے کھانا کھایا، وہ کھجوریں کھائیں، اور جا کر اپنی ایک جانور کو ذبح کرنے لگے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یاد رکھنا جو جانور دودھ دیتا ہے نا اس کو ذبح نہ کرنا۔ اب دیکھیے بھوک کی شدت ہے، کھانے کی طلب ہے، اللہ کے نبی کا صحابی جا کے اپنے جانور کو ذبح کر کے گوشت لانے لگا پکا کے، آپ کو پھر بھی لوگوں کی کتنی فکر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما وہ کھجورے اور پانی پی رہے تھے نا، تو یہ آیت پڑھ کے بیان کی، اے عمر یہ وہ نعمتیں ہیں جن کی بابت تم سے سوال ہوگا۔ حضرت عمر کھانا رک گئے اس وقت، وہ کھجور ہاتھ میں پکڑی رہ گئی۔ اللہ کے رسول اس کا جو ایک دو دن کا بھوکا ہے، اس بیچارے کو ایک کھجور ملی ہے، پانی ملے ہیں چند گھٹ، اس کا بھی سوال ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اس کا بھی سوال ہوگا۔ اور ہم لوگ اتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اتنی بہترین افطاریاں سحریاں کر رہے ہیں اور کھانا ضائع کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بیماری خوراک کو ضائع کرنے کی۔ رمضان کے اندر بابرکت مہینے میں گلی محلوں میں لوگوں نے ایسے فالتو کھانا پھینکا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی ثواب کا کام ہے۔ ایک ایک لقمے کا سوال اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور سب سے پہلے ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق دے، پھر
اس رزق کو ضائع کرنے سے محفوظ رکھیں، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اللہ اس کو آسان طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں دعا ہے اللہ ہم سب کا آسان حساب فرمائے، ہم اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔